بغیر دا بلا افتادہ کشتی، ضعیف یعنی شکستہ تو را پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون، مدد کنیا معین الدین چشتی، مدد کنیا معین الدین چشتی۔ اور خواجہ ہند ہے وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم ہی نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ داغ کہاں تک رنج سہے، تم سے نہ کہے تو کس سے کہے، یہ داغ کہاں تک رنج سہے، تم سے نہ کہے تو کس سے کہے۔ تم آل نبی کی اولاد، علی سلطان الہند غریب نواز، اور تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تو زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ، تو زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ۔ ہند میں آپ ہے سوغات رسول عربی، ہر طرف ابر کرم آپ کا چھایا خواجہ، ہر طرف ابر کرم آپ کا چھایا خواجہ۔ آج کا یہ دور اللہ تعالیٰ کے نیک پارسا بندے آقائے کائنات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک و صالح متقی پرہیزگار امتی، اولیاء اللہ سے بیزاری، اسلام کی سچائی سے دوری کا ہے، جو ارباب اسلام کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہود و نصارہ مشرکین کے ناپاک منصوبوں کے تحت اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں کی تعلیم کے نصاب کورس کی کتابوں میں ایسے غلط اور من گھڑت واقعات کو شامل کیا گیا ہے جس کے پڑھنے کے بعد شک و وہم کا دروازہ کھلتا نظر آتا ہے۔ ایک نوجوان مسلمان اللہ تعالیٰ کی سچی بندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مضبوط غلامی سے اپنا تعلق و رشتہ کمزور کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور آئے دن ان باتوں کا مشاہدہ بھی ہو رہا ہے کہ ہماری نوجوان لڑکیاں شک و وہم میں مبتلا ہو کر طرح طرح کے اعتراضات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، کبھی اللہ و رسول کے تعلق سے تو کبھی اولیاء اللہ کی روحانیت و کرامت، ان کے مزاروں پر حاضری کے حوالے سے۔ یہ ساری خرافات اسلام مخالف باتیں اسکولوں و کالج یونیورسٹیوں کی غلط بیہودہ تعلیم، بدعقیدہ منافق لوگوں کی صحبت کا نتیجہ نظر آتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری نئی نسل نوجوان اسلام شک و وہم کے دل میں دھستے چلے جا رہے ہیں، اسلام کی سچائی، ایمان کی یقین حقیقت سے دور ہوتی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے اولیاء اللہ سے دور ہونا، اسلام سے دور ہونا، قرآن و سنت سے یہ بات ظاہر و ثابت کر دینا کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین، آخری مذہب ہے، اور قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، پیغمبر اسلام محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری نبی اور رسول ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگلی امتوں میں ایک کے جانے کے بعد ہدایت و رہبری کے لیے دوسرے نبی تشریف لاتے رہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو اسلام کی تبلیغ و رشد و ہدایت کے کام کیسے آگے بڑھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے۔ کیا؟ میرے امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں، یعنی رشید و ہدایت کا جو فریضہ پہلے کے انبیاء کرام علیہم السلام انجام دیتے تھے، اب یہ کام میری امت کے علماء پورا کریں گے، اور ان سچے نیک پارسا علماء کرام کے گروہ کو جو جانشین مصطفیٰ نائبین نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہیں نیک و صالح متقی پرہیزگار لوگوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ تاریخ شاہد ہے، ہسٹری گواہ ہے، اسلام بادشاہ و امیروں کا مرہون منت کبھی بھی نہیں رہا، بلکہ اکثر علماء کہلانے والے بادشاہ و
امیروں نے اسلام کے پاک و صاف دامن کو داغدار کیا، اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت و قوت کو نقصان پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کی زمین تقویٰ طہارت ہے، نیکی سے آباد ہوئی اسلام خوب پھولا پھلا تو بادشاہوں اور امیروں کے ذریعہ نہیں بلکہ ان پاک نیک لوگوں کے ذریعہ عمل میں آیا جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے یہ ولی دنیا کے جس خطے میں گئے تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و صورت کی سچی تصویر بن کر رہ گئے۔ ان کا جو وجود و مسعود مجسم اسلام تھا، ان کا کردار اخلاق و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و اخلاق کا صاف شفاف آئینہ تھا۔ انہی اللہ والوں کی پاک نیک صحبت کی خوشبو سے علاقہ کا علاقہ معطر ہو گیا اور کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ختم ہوئے، اسلام کا پرنور سویرا طلوع ہوا، ایمان و یقین کا اجالا پھیلا۔ اللہ کے ولی جس راہ سے گزر گئے، اسلام کی خوبیوں سے آگاہی دیتے گئے، ایمان کے نور سے اندھے قلوب کو منور و مجلی کرتے گئے۔ انہی اللہ والوں نے اپنے علم و عمل، اخلاق و کردار، روحانی کمالات و کرامات کے ذریعے کفر و شرک، وہم و شک کے اندھیروں میں بھٹکنے والے انسانوں پر اسلام کے برکات و حسنات کو ظاہر و روشن کر دیا، جس کے سبب سے گاؤں کا گاؤں، قصبہ کا قصبہ، شہر کا شہر، ملک کا ملک اسلام کے دامن کرم میں ابدی پناہ حاصل کرتا رہا۔ انہی پاک باز، با کرامت، با کمال ارباب و روحانیت ہستیوں میں ہند کے راجا ہمارے پیارے خواجہ عطائے رسول سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی بندہ نواز، کرم نواز، حضور غریب نواز سنجری اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اسم گرامی سب سے روشن منور ہے۔